بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اہم شرعی مضامین میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، خاص طور پر فیض کامل ہو جانے کی نعمت کا۔ اس صورت میں اسی کا بیان ہے جس کا خطاب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے، اور اس کے ضمن میں آپ کی نبوت کو بھی ثابت کیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی مدد اور مکہ کی فتح اپنے آثار اور علامتوں کے ساتھ آ پہنچے، یعنی واقع ہو جائے، اور اس فتح پر مرتب ہونے والے آثار اور علامتیں یہ ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین یعنی اسلام میں جوق در جوق داخل ہوتا دیکھ لیں، تو اس وقت سمجھیے کہ دنیا میں رہنے کا اور آپ کی بعثت کا مقصود جو کہ دین کی تکمیل تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ لوگوں کے جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے کو فتح مکہ کے آثار میں سے اس لیے کہا گیا کہ عام اہل عرب فتح مکہ کے منتظر تھے، اور اب تک ایک ایک دو مسلمان ہوتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد قبائل کے قبائل اسلام میں داخل ہونے لگے، جیسا کہ سورہ فتح کے شروع میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اب سفر آخرت قریب ہے، اس کے لیے تیاری کیجیے اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجیے اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجیے، یعنی ایسے امور جو خلاف اولا واقع ہو گئے ان سے مغفرت مانگیے، اس لیے کہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں سند کے ساتھ حضرت قتادہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف 2 سال بعد واقع ہوئی، اور صحاح میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر میں تسبیح، تحمید اور استغفار کے کلمات کی کثرت فرماتے تھے۔ احادیث و روایات کے مطابق اس صورت کا حاصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ تبلیغ دین سے فارغ ہونے کے بعد رب سے ملاقات کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسی طرح اہل طریق کو بھی چاہیے کہ جب وہ تعلیم و تبلیغ، وعظ و ارشاد سے فارغ ہو جائیں تو ذکر و فکر کی کثرت اور تقرب الی اللہ کے لیے فارغ ہو جائیں۔